کہ آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو ہم سے بہت زیادہ اچھے نیک متقی پرہیزگار لوگ ابھی موجود ہیں جو کسی آزمائش میں پھنسے ہوئے ہیں یا اس علاقے کے جو اسپتالوں میں ابھی زیر علاج۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں میں اور آپ کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا کہ اٹھو اور مسجد میں جا کے میرے اور میرے حبیب کا ذکر کرو۔ کتنی بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی ہم لوگوں کی۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا، یہ دین اس طرح ہم تک نہیں پہنچا۔ یہ آج سے قریب 1382 سال پہلے کربلا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے سجائی، اور اس کے بعد پھر یہ قربانیوں کا سلسلہ رکا نہیں۔ اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اس چمن کو اپنے خون کے ساتھ سینچا، پھر یہ دین مصطفیٰ آج ہمارے تک پہنچا۔ تو آخر کربلا برپا ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا صرف اور صرف آخر اس کی وجوہات کیا تھی؟ آج یہ کہنا اور جناب پیٹ لینا کہ جناب ہم امام حسین کے ساتھ ہیں، ان کا غم ہے، تو یہ کرنا یہ بات اور ہے۔ اور امام حسین کے لیے اپنی جد جان مال و متاع بیوی بچوں کو بھول کر آقا و مولا کا دین کی سربلندی کا کام کرنا یہ ہو رہا ہے۔ مسلم حسینی تو یہی ہے۔ یزید کا صرف اور صرف ایک مطالبہ تھا۔ یزید ایک کہنا سی کہ جناب آپ مدینہ پاک میں بھلے ٹھہرے رہیں یا آپ مکہ شریف میں ٹھہرے رہیں، میں آپ کو ہر قسم کی مراد دینے کے لیے تیار ہوں، ہر قسم کی سہولیات آپ کو دینے کے لیے تیار، جو آپ چاہتے ہیں میں وہ آپ کو دینے کے لیے تیار۔ آپ سے صرف اتنی عرض گزاری ہے کہ آپ مجھے یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں، بس اتنی وہ بات تھی۔ آج ہم جب یہ کہتے ہیں کہ سامنے تو طاغوت آ گیا، کفر کا نظام چھا گیا، جب ملک پاکستان مدینہ ریاست کے دعویٰ دار، اب وہ بتاؤ کہ وہ شخص اپنے آپ کو کس طرح مدینہ کا ریاست کا دعویٰ دار کہہ سکتا؟ آج وہ شخص ہمارا حق میں زمانہ یہ کہتا کہ میں نے ملک پاکستان میں اسلام کا نفاذ کرنا، اور وہ شخص جو اپنے وجود کے اوپر، جو اپنے 6 فٹ کے وجود کے اوپر بھی دین اسلام کا نفاذ نہ کر سکا، جو اپنی شکل و صورت میں محمد عربی کی طرح نہ بنا سکا، جس کے دفتر کے اندر اسلام کوئی نہیں، جس کے گھر کے اندر اسلام کوئی نہیں، تو وہ ملک پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ بھلا وہ کس طرح کر سکتا؟ تو آخر اس کو برسر اقتدار کون لوگ لے کر آئے؟ بس یہی وہ بات حضرت امام حسین نے بتا دیا، فرمولا قیامت تک آپ نے آقا و مولا کے غلاموں کے لیے آپ نے بتا دیا۔ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ مجھ جیسے حسین، میں حسین تیرے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یہ فرماتے نا کہ میں حسین تیرے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا، تو آج صدیاں گزر جانے کے بعد ہم کمزور لوگوں نے یہ تعبیل اپنانی تھی کہ وہ تو پھر نواسہ رسول تھے، وہ تو امام حسین تھے، تو اس لیے ان کی اتنی استقامت، ان کی تو شان کے کیا کہنے، بات بھی ایسی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ قیامت تک مجھ جیسے حسینی تیرے جیسے یزیدوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ آج یہ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری، ہم نے امریکہ کے ڈالر کھا لیا، ہم نے تم کی ایجنٹی کر دی، ہم نے کہا تم پلے ان کے ٹکڑوں پہ۔ ہمارا تعارف یہ کہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا۔ اس وقت بھی لوگوں نے یزید کو اپنا امام، اپنا مالک اور اپنا مختار مانا۔ آج صدر ضرور ہے، وزیر اعظم بھی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہے، گورنر بھی، وزیر بھی، بشیر بھی، تم سبھی کچھ ہو لیکن ہمارے مالک و مختار نہیں ہو۔ اگر ہمارے مالک و مختار ہے تو جناب محمد المصطفیٰ ہی ہے۔ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا، اور تیرے صدقے ہم غریبوں کو ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا ہے۔ بس ہمیں اتنا ہی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ بس عرض اتنی ہے کہ قیامت کے روز جس دن آپ اپنے ہاتھ مبارک سے، اپنے دستے اقدس سے جناب ابو بکر صدیق کو آپ حوض کوثر عنایت فرما رہے ہوں گے، تو احمد رضا دور ایک کونے میں کھڑا ہوگا۔ اب بتاؤ کیا ملک پاکستان میں اس لیے کہ ملک پاکستان لیا گیا 50,000 سے زائد ہماری ماں نے کنویں کے اندر چھلانگیں لگائی، کیونکہ ان کو سکھ اور ہندو اپنے قدم اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، انہوں نے کہا سب کچھ دے سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں، کنویں کے اندر چھلانگیں مار کے انہوں نے جانیں دے دی، لیکن اپنی عزت جو ہے وہ سکھ اور ہندوؤں کے حوالے نہیں کی۔ اب بتاؤ ان 50,000 ہماری ماؤں کو آج خون ان کا ہمیں پکارا، آج ہم ان کی شہادت کے ساتھ بغاوت کس طرح کر لیں؟ کیا یہ ملک پاکستان اس لیے بنا؟ آج یہ ہمارے حاکم زمانے نے یہ بات کی کہ نہیں جی جو ملک پاکستان اور ہندوستان کے اندر جو یہ سرحد ہے، جو باؤنڈری لائن ہے، یہ تو محض ایک لکیر ہی ہے،
ہر ایک آج بھی سرحد کے اندر آج بھی کسی کا انڈیا میں جانا ہو تو جا سکتے ہیں آپ. آج بھی وہ کنواں ادھر موجود ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک نہیں 100 نہیں سینکڑوں رسول اللہ کی آل کی شہزادیوں نے اس کے اندر چھلانگ مار کے اپنے جانوں کے نذرانے دیے. آج بھی وہ کنواں سرحد میں موجود ہے. پھر بتاؤ 10 لاکھ سے زائد ہمارے اکابرین نے ہمارے بزرگوں نے جام شہادت نوش کیے. تو کیا اس لیے یہ ملک پاکستان بنا کہ اس کے اندر محافظ ناموس رسالت جو آقا و مولا کی عزت و ناموس کی پہرے داری تھے غازی ممتاز قادری کے لیے پھانسی کا پھندا دیا گیا اور جس نے آسیہ ملونہ گستاخا جس نے سریعام میرے اور آپ کے نبی کی شان میں گستاخی کی سریعام معاذ اللہ گالیاں دی اس کو پروٹوکول کے ساتھ انہوں نے ملک کے باہر بھگا دیا. کیا یہ ملک پاکستان اس لیے بنا کہ ہماری ماں بہن بیٹی نے اس لیے قربانی دی؟ اب بتاؤ پھر کدھر ہیں آپ لوگوں کی مسلمانیاں؟ تو اٹھیں گے نا انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں کہ دین کی ہم نے پہرے داری کرنی ہے. بات اور کیا مقصد؟ آپ سب لوگ خاندانی بیٹھے آپ کے چہرے چمک رہے رسول اللہ کے غلام بیٹھے. میری بھی 2 بیٹیاں آپ لوگ بھی بچیوں والے بہنوں والے بیٹیوں والے آپ بیٹھے. بتائیں کہ ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت سلامت ہے یا نہیں ہے؟ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی رکھوالی کے لیے ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. ہم جناب تپتی دھوپ میں بھی ہم نے مزدوریاں کی گاہ کی سرد اور گرم باتیں بھی سنی وہاں سے پیسے کما کے لائے پہ 4 دیواری بنائے پہ چھت بنائے پہ دروازے بنائے. ہمارے اندر دنیاوی غیرت اتنی ضرور ہے کہ میری اور آپ کی ماں بہن بیٹی کی طرف کوئی اہل علاقہ محلے کا بندہ ایک مرتبہ بھی نہ دیکھ سکا. دنیاوی غیرت اتنی ضرور ہمارے اندر موجود لیکن ہماری ماں بہن بیٹی کی اگر عزت ہے تو وہ بھی آقا و مولا حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے. آپ بتاؤ کہ میں ایک مرد کے ساتھ کم و بیش 10 سے 15 عورتوں کی عزت منسلک ہوتی ہے کہ اس کی ماں کی بہن کی بیٹی کی اس کی جو سی ہوتائی کی چاچی کی کتنے عورتیں ہیں اس کے ساتھ منسلک. تو ایک میرے جاؤ جلال میری غیرت کی وجہ سے 8-10 عورتوں کی تو عزت سلامت رہے گی. آپ لوگوں کی وجہ سے 8-10 عورتوں کی تو عزت سلامت رہے گی. پھر آخر کیا وجہ کہ ملک پاکستان میں اس وقت 22 کروڑ سے زائد مسلمان اور پوری دنیا کے نقشے پہ قریب 1.5 ارب مسلمان بس رہے ہیں. تو ہم آخر اپنے آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری دینے سے ہم کیوں جو ان سے ہے وہ ناکام ہو گئے؟ پچھلے 10 سالوں میں جو رجسٹر ہے ایک تو وہ علیحدہ نا جو ہالینڈ اور نیدرلینڈ والوں نے اور جرمنی والوں نے جو حضور علیہ السلام کے جو خاکے بنائے اس کے پوسٹر چھپوا کے فٹ پاتھوں پر آ کے 10-10 2-2 5-5 پاؤنڈ کے جو ان سے وہ تقسیم ہوتے رہے. تو پھر بتاؤ کہ آپ کو مولا کو آپ نے کیا چاہا کہ آپ نے جا کے پیش ہونا کیا چیز آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ پچھلے 10 سالوں میں کم و بیش 50 لاکھ سے زائد یہ وہ ہے جو انگریزوں نے ڈیٹا لکھا ہے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاکے حضور علیہ السلام کے بنے. تو پھر ہماری مسلمانیاں کدھر ہیں؟ آج تک وٹا پٹو اے بھی نواں فتنہ آ گیا. لوگ کہتے ہیں جناب ہم بہت بڑے عاشق رسول. سٹیج کے اوپر ہاتھ چموانا اور ہاتھوں سے نذرانے لینا اور مکھ مکا کرا کے تقریریں کرانا یہ بات اور ہے. لیکن ہو محمد عربی کا شعر ممتاز قادری سامنے گستاخ رسول کو 27 گولیاں ماری ہو پھر تانہ کوثر میں بیٹھ کر ہاتھ میں کڑیاں ہو پاؤں میں بیڑیاں ہو اور سامنے 302 کا پرچہ کاٹا جا رہا اور پھر کہ وہ بندہ نعت پڑھ دے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر تو یہ نعت پڑھنا اور ہے. تاجدار ختم النبوت محمد عربی کے شعر تو ایک اپنی دھار ہوتی ہے نہیں. حضرت خالد بن ولید 60 بندے لے کے چلے جنگ یرموک میں 60,000 بندہ وہ سامنے کھڑا تھا. تو حضرت خالد بن ولید کتنے بندے لے کے گئے؟ یہ کس چیز کی پاور تھی؟ بازوؤں کی تلواروں کی. آخر وہ 60 بندے نے کتنے بازو ہونے 120. ابھی یہ اعلان کر دیا جائے عاشق رسول وہ تھے جنہوں نے عشق کا جون سے وہ حق ادا کیا جنہوں نے حضور علیہ السلام کا دفاع کیا. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے پورا کافر سامنے آ کے کھڑے. حضور نے پوچھا میرے غلاموں آپ بتاؤ. آج ہم آپ سے پوچھتے ہیں ہاں بھی حضور رسول اللہ کے غلاموں آپ بتاؤ. سامنے طاغوت آ کے کھڑے ہو جائیں سامنے یہود و ہنود کے آگے جون سے ہے وہ ایجنٹ کھڑے ہو جائیں تو آپ لوگ رسول اللہ کے دین کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں تیار؟
حضور نے اپنے غلاموں سے پوچھا آج یہی ہے نا شکوہ، آج یہی ہماری تعویل ہے؟ اور جناب ہماری تعداد کوئی نہیں ہے، ساڑھے کول تے اسلحہ کوئی نہیں ہے، ساڑھے کول تے پیسے کوئی نہیں۔ اس وقت روئے عرض پر پورے مسلمانوں کے پاس جو اسلحے کی تعداد تھی وہ تھی 8 تلواریں۔ کتنی تلواریں؟ 8 تلواریں۔ آپ لوگ تو کتنے لوگ بیٹھے؟ سامنے قریب 303 سے 313 کے درمیان صحابہ کرام بیٹھے، سامنے پورا کفر آ کے کھڑا ہو گیا، پوری دنیا کے جناب کفر، وہ مکے سے آگے مشرکین مکہ جدید اسلحہ کے ساتھ لیس۔ اور کتاب المغازی میں راویوں نے لکھا ہے کہ ایسے ایسے بھی بدماش تھے کہ جو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک وہ لوہے کے زروں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، جدید قسم کا اسلحہ بھی تھا۔ اور رسول اللہ کے جو شیر بیٹھے اندر بزرگ بھی ہیں، اندر بچے بھی ہیں، اور 313 میں سے 305 صحابہ خالی ہاتھ ہیں۔ 8 لوگوں کے پاس تلواریں ہیں، 305 صحابہ خالی ہاتھ۔ تب حضور نے پوچھا ہاں میرے غلاموں اب بتاؤ، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، اے عرض نہیں کرتے کہ یا رسول اللہ سے 8 ہی بندے آتے، 8 تلوار آتے، اتنے بندے آگے، 305 تو خالی ہاتھ چلے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ حکم تو دیں، 8 تلواروں کے ساتھ 2 گھوڑوں کے ساتھ بدر تو یہ کھڑا آپ کی غلامی کی برکت سے، یا رسول اللہ ہم آپ کے وہ شعر ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار ہے، پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ جب چلے اور یہاں سے پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد حضرت خالد بن ولید چلے، 60 بندے کا مقابلہ 60,000 کے ساتھ، 60 بندوں کا مقابلہ 60,000، 120 بازو بامقابل 60,000۔ جب خالد بن ولید چلے نا تو پھر یہ نظارہ زمین اور آسمان نے بھی دیکھا کہ 60 بندوں نے 60,000 کے ساتھ جا ٹکرائے، 60,000 بندوں کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ پھر اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آخر یہ 60,000 لوگوں کے ساتھ کس طرح جا ٹکرائے، آخر یہ 60 لوگوں کے پاس کون سی قوت تھی؟ تو پھر علامہ اقبال نے قلم اٹھا دیا کہ تیرا تو بازو تو ہیر کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا تیز ہے، تو مصطفی بھی ہے، اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بتاؤ آخر کون سی وہ پاور تھی؟ وہاں کی پاور تھی۔ اب روایات میں ہے کہ 30,000 سے لے کے 1,00,000 یزیدی فوج سامنے کھڑی تھی۔ کتنی؟ 30,000 سے لے کے 1,00,000۔ ہاں مختلف روایات ہیں، 30,000 سے لے کے 1,00,000 کے درمیان یزیدی فوج کا لشکر سامنے کھڑا۔ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اس وقت عمر تھی 56 سال۔ اس سے 1 رات پہلے آپ نے اپنے ساتھیوں کو اس طرح بٹھایا اور فرمایا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ صبح ہم نے شہید ہو جانا، اور بات اتنی ہے کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ آج نواسہ رسول مجھ فاسق فاجر اور مجھ دین دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہاتھ جن کو مصطفیٰ نے چوما ہو، آپ نے فرمایا کہ آپ نواسہ رسول اگر دین مصطفیٰ کی پہرے نہیں دے سکتا تو پھر آقا و مولا کی پہرے داری دینی کس نے؟ پوری زندگی رسول اللہ کے نام کا کھایا کھایا کھایا، ہاتھ چموائے، جب ہاتھوں پہ کڑی لگانے کی باری آئے پھر بندہ پیچھے ٹوس ہے۔ آقا و مولا نے زبان چوسی تو زبان کی یہ تاثیر تھی کہ سر کٹ جانے کے بعد، نیزے پہ چڑھ جانے کے بعد بھی اس زبان کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے۔